پہلا سفر شام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی تھی کہ ابو طالب ایک تجارتی قافلہ کے ہمراہ کچھ مال تجارت لے کر شام کی طرف جانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ ہی چھوڑنا چاہا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آ کر ہمہ وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے جدائی کو برداشت نہ کر سکتے۔ ابو طالب نے بھتیجے کی دل شکنی گوارا نہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ہمراہ ملک شام کی طرف لے گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب سے ایک منٹ بھی جدا نہ ہو سکتے تھے، اس لیے ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانا پڑا، اور ساتھ لے کر جب ملک شام کے جنوب مشرقی حصہ میں ایک مقام بصرہ ہے، جب قافلہ وہاں پہنچا تو ایک عیسائی راہب نے جو وہاں رہتا تھا، جس کا نام بحیرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پہچان لیا۔ بحیرہ نے دیکھ لیا، پہچان لیا کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزماں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ہم نے تورات انجیل میں پڑھا ہے کہ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانوں کے آخر الزماں آخری نبی جو ہوں گے، ان میں یہ نشانیاں ہوں گی، تو وہ نشانیاں آپ کے بھتیجے میں ہیں۔ جب بحیرہ نے ابو طالب سے یہ بات کی اور کہا کہ یہ تمہارا بھتیجا نبی مبعوث ہونے والا ہے، اس کے اندر وہ علامات موجود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں کے متعلق تورات و انجیل میں لکھی ہیں، لہذا مناسب یہ ہے کہ تم اس کو آگے نہ لے جاؤ اور یہودیوں کو ملک میں داخل نہ ہو، مبادا اس کو کوئی اذیت پہنچے۔ ابو طالب نے بحیرہ راہب کی یہ باتیں سن کر اپنا مال جلدی وہیں فروخت کر دیا۔ اتنی محبت تھی ابو طالب کے دل میں اپنے بھتیجا کی، اور پھر بھی دکھ کی بات ہے کہ ابو طالب نے اتنی بات سن بھی لی ہے تو ان کے ایمان لانے میں اختلاف ہے، تو واللہ عالم۔ لیکن جو آپ محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی، اور ابو طالب کی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، تو آپ نے اپنا مال جلدی سے فروخت کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ معظمہ کی طرف واپس چلے آئے۔ محبت دیکھیں کتنی محبت ہے ابو طالب کے دل میں کہ آپ ان کو جلدی سے انہوں نے اپنا مال فروخت کیا اور جلدی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آئے۔ ابو طالب کو باوجود اس کے کہ ملک شام کے شہروں میں داخل نہیں ہوئے، آپ پہنچے ہیں وہاں، اس ملک میں پہنچ چکے ہیں، لیکن اتنی فکر پڑ گئی کہ آپ اپنے بھتیجے کو واپس لے کر آئے ہیں، شہروں میں داخل نہیں ہوئے۔ اس سفر میں بہت منافع ہوا، بے شک انہوں نے مال جلدی سے فروخت کر دیا، لیکن پھر بھی ان کو اس سفر میں زیادہ منافع ہوا۔ ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ ابو طالب نے بحیرہ راہب کی باتیں سن کر آپ کو وہیں سے مکہ کی طرف واپس بھجوا دیا۔ جب کہ ابو طالب نے بحیرہ راہب کی باتیں سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے واپس بھیج دیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے واپس بھیج دیا اور اپنا مال اپنا بیچتے رہے، لیکن ایک میں ہے کہ نہیں، اسی وقت آپ نے اپنا مال جو ہے اسی وقت فروخت کر دیا، نفع بھی پہلے سے زیادہ ہوا۔ یہ بھی معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 12 سال کی عمر ہے، تو جب انہوں نے اپنا مال واپس فروخت کیا تو نفع پہلے سے زیادہ ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ راہب کی بات سن کر ہی آپ نے اپنے بھتیجے کو کسی قافلے کے ساتھ واپس مکہ معظمہ میں بھیج دیا، تو پھر آپ خود قافلہ کے ہمراہ آگے چلے گئے۔
بس اسی طرح یہ دونوں روایتیں ہیں۔ تو دیکھیں کہ کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے، اتنی ان کے دل میں محبت تھی، کیونکہ یہ ابو طالب جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور عبداللہ کے ماں جائے بھائی ہیں، یعنی باپ جو دوسرے بھائی ہیں وہ ماں سے ستیلے ہیں، وہ مختلف ماؤں سے ہیں، 3-4 بیویاں تھیں یا اس سے بھی زیادہ عبد المطلب کی بیویاں تھیں، لیکن یہ دونوں بھائی سگے تھے ماں اور باپ سے بھی، عبداللہ اور ابو طالب۔ تو اسی لیے تو عبد المطلب نے ان کو وصیت فرمائی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کا خیال رکھیں، تو انہوں نے پھر بہت زیادہ خیال رکھا۔